أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فاطر کی آیات چل رہی ہیں. یہ آیت نمبر 32 ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، سابقہ امتوں کے اوپر دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. تو جب قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساتھ لگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قرآن کے وارث بنے جنہوں نے قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا بھی سیکھا، ترجمہ بھی سیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پورے 8 سال میں ختم کی. اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو عربی دان تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی. کیا سیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ترجمہ تو آتا تھا، اس کے مطلب سیکھ رہے تھے، اس کے مفاہیم سیکھ رہے تھے. تو اور جب سورہ بقرہ ختم ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا کہ آج میری سورہ بقرہ ختم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں سے چنیدہ بندے، جن کو ہم نے چنا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی. وہ عبادینا استفینا من عبادنا کے اندر داخل ہو گئے. پھر علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. پھر ایک جگہ پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں.
اور انبیاء کرام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. انما لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام کسی کو اپنے مال و دولت کا وارث نہیں بناتے. وانما ورثوا العلم بحفظ وافر. وہ تو علم کا وارث بناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کا وارث بنایا. کتاب کا وارث بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا وارث بنایا. صحابہ کرام نے تابعین کو وارث بنایا. تابعین نے تبع تابعین کو وارث بنایا. تبع تابعین نے بعد کے لوگوں کو وارث بنایا. آج ہم اور آپ جو یہاں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب سیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ اس سلسلے کی لڑی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. یہ علم سے سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے مطلب کو حاصل کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. یہ وراثت ہے علم کی. یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہو. یہ کوئی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں جب بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو کتنی محنت ہوتی ہے اس بچے کے اوپر. ماں باپ الگ محنت کرتے، اساتذہ الگ محنت کرتے ہیں، خود اس بچے کی اپنی محنت جو ہے وہ سب جانتے ہیں کتنی ہوتی. اور یاد کر لینا ایک بات، یاد کرنے کے بعد پھر اس کو محفوظ رکھنا. کس طرح حفاظ اکرام رمضان میں تیاریاں کر کر کے قرآن پاک سکھاتے ہیں. یہ سب بلا پھر علم دین جب حاصل کیا جاتا ہے، یہ جو ہمارے مدرسوں میں عالم بنایا جاتا ہے، اگر آپ ان علماء کی محنت دیکھیں جو ان طالب علموں کو کرنی پڑتی، آپ اور ہم بھول جائیں اس تعلیم کو جو یونیورسٹی اور کالجوں میں ہوتی. دن کے صبح 8 بجے سے ہمارے ہاں مدرسوں میں تعلیم شروع ہوتی ہے. دن کو 2-3 گھنٹے کا وقفہ آتا ہے، پھر عصر سے مغرب کا وقفہ آتا ہے. اس کے بعد مسلسل رات 11 بجے تک تعلیم چلتی ہے، حاضری کے ساتھ، باقاعدہ حاضری چلتی ہے. تو کتنی محنت ہے آپ اندازہ کریں. کہیں جا کر وہ عالم بنتے ہیں جس کو ہمارے ہاں لوگ تماشا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ پتہ نہیں کیا سیکھ لیا ہے. لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ 8 سال کی جو محنت ہے میٹرک کے بعد، 8 سال کی محنت، وہ کتنی سخت محنت ہوتی ہے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. صرف قرآن اور حدیث ہی نہیں، اس سے متعلق جو علوم ہیں ان کو سیکھنے کے لیے. یہ علماء کی وراثت ہے. جو علماء کو وراثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو براہ راست، صحابہ کرام کو براہ راست، صحابہ کرام سے دوسرے لوگوں کو بالواسطہ ملی. اور جب یہ وراثت ملتی ہے تو وراثت جو ہوتی ہے انسان کے کسی اختیار کے بغیر ملتی ہے. مال کی وراثت کسی اختیار کے بغیر ملتی ہے. کسی کا اختیار ہے وراثت میں، اللہ نے حصے بنائے. جب کسی کے انتقال ہو گیا، مورث کا انتقال ہوا، تو وراثت اولاد میں جاری ہو گئی، ورثہ میں جاری ہو گئی. تو جب وراثت علماء میں جاری ہو گئی تو اب وہ وراثت خوب لوگوں میں چل رہی ہے، لیکن اپنا اختیار تو کوئی نہیں ہے نا ہمارا. رب جس طرح اپنا اختیار نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ان لوگوں کو چنا جو صحابہ کرام بنے. بس ان کو مل گئی وراثت علم کی، ان کی اپنی نیت، ان کی اپنی محنت، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا کہ چلو جس کام میں لگو. اسی لیے یہ علم جو ہے در حقیقت دین کا علم، یہ اصل علم ہے. میں اسی لیے اپنے بھائیوں سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کے کام میں ضرور لگائیں، دور مت رکھیں. یہ مطلب نہیں ہے دین کے کام میں لگانے کا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، کاروباری زندگی کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اور دوسری تعلیم کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. نہیں، وہ بھی حاصل کریں، یہ بھی حاصل کریں. کم از کم اتنا تو ہمارے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہو.
قرآن پاک پڑھنا آئے گا تو نماز صحیح ہوگی نا. ایک ہی تو فرض ہے دن بھر میں ہمارے اوپر ہو نماز. اگر وہ بھی ہم نماز صحیح نہیں پڑھ پائے اور اللہ تعالی کا کلام جو بنیاد ہے نماز کے اندر جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بھی ہم قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھ پائے تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ انگلش ہمیں آتی ہے، فرینچ ہمیں آتی ہے، اردو ہم اچھی بولتے ہیں، فلانا کام اچھا کرتے ہیں، کچھ نہیں لکھنا پڑھنا آتا تو اللہ کا کلام لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یہ کتنی محرومی. پھر اللہ نے ہمارے پاس یہ کتاب بھیجی، ہمارے فائدے کے لیے بھیجی نا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ہماری اصلاح کے لیے بھیجی. یہ کتاب آئی، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تعلیم کے لیے اپنے سب سے محبوب بندے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اس کی تعلیم دینے میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء سب سے زیادہ شدید تکلیفیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں. پھر انبیاء کے بعد جو ان کے مشابہ دوسرے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے لوگ ہیں، ان کے اوپر آتی ہے. تو ایک کتاب نازل ہوئی، اس کی تعلیم کے لیے پیغمبر آئے، پیغمبر آنے کے بعد اس پیغمبر نے تعلیم دی، تکلیفیں جھیلی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پوری زندگی میں قرآن میں لکھا کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہنے کو مسلمان ہیں، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہم سے خطاب کیا. اخبار ہم سے سن لیجئے، دنیا بھر کی خبریں ہم بتا دیں گے، کھیلوں کی خبریں ہم سے سن لیں، سیاست کی خبریں ہم سے سن لیں، دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی کی ہم کو خبر، کون سے بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا، لیکن نہیں پتا تو اپنے رب کا کلام ہمیں نہیں پتا، جو رب کا کلام رب نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہمیں وہی نہیں آتا. اللہ سوچے تو صحیح. ہم اتنے بے نیاز، اتنے الٹی اہمیت میں تو کہتے الٹی عقل ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا کیا. ہم نے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کہ اللہ نے ہم سے کہا کیا. بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے قرآن برکت کے لیے ہے، رمضان میں پڑھنا پڑے گا، پڑھ لیں گے تھوڑا بہت، باقی تو سارے سال گزر ہی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے جو قرآن کریم نے فرمایا. یا قوم، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا قوم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا. نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اپنی زندگی اس قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی کبھی کوشش کی. تو یہ شکایت ہم جیسے لوگوں کی ہوگی جو قرآن کریم کو نہ پڑھتے نہ سمجھتے، نہ ہمیں پتہ ہے لکھا کیا. اللہ. اس لیے بھائی قرآن پاک پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. یہ دنیا کی وہ کتاب ہے کہ شاید دنیا کی کسی کتاب کے اتنے ترجمے اور تشریح شائع نہ ہوئی ہوں جتنی اس کتاب مبارک کی شائع ہوئی. دنیا کی کوئی کتاب کا حافظ نہیں ہوگا سوائے اس کلام پاک کے، جس کے حافظ آپ کو ہر گلی میں مل جائے گا. کسی مجمع میں آپ قرآن پاک پڑھیں اور اتنی سی غلطی کر دیں، اتنی سی غلطی کر دیں، دیکھیے 4-5 آوازیں اٹھ جائیں گی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی پڑھے جانے والی کتاب ہے. لیکن اب جو نسلیں آ رہی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا
کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جو ہمارے چنیدہ بندے ہیں ان کو ہم نے وارث بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک سیکھنے کی، وہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے وارث انبیاء ہوتے ہیں جو اس علم کو سیکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو لوگ حاملین قرآن ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، اب پھر ان کی تین قسمیں۔ نمبر ایک فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی تین قسمیں کون کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ایک ظالم، ایک مقتصد، ایک سابق بالخیرات، تین قسموں کے لوگ بیان فرمائے۔ اور جو تین قسمیں کے لوگ بیان فرمائے اللہ رب العزت نے، ایک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ایک وہ لوگ جو نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ نیک کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، بس درمیان درمیان میں چلتے رہتے ہیں۔ اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تین قسموں کے لوگ اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ جن کو ہم نے قرآن پاک دیا۔ جو لوگ اس امت محمدیہ کی تین قسمیں ہیں، اس سے مخاطب حضرات مفسرین فرماتے ہیں تو پوری امت محمدیہ جن کو اللہ نے دین کی توفیق دی، انہوں نے ایمان تو قبول کیا، پھر ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے درجے کتنے بن گئے؟ تین درجے بن گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ بعض ان میں وہ لوگ ہیں جو واجبات میں کوتاہی کرتے، بعض ان میں وہ ہیں جو واجبات میں کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی کرتے، اور بعض کچھ گناہ کا بھی ارتکاب کر لیتے، یعنی واجبات میں بھی کوتاہی کی، حرام کا بھی ارتکاب کر لیا ہے اہل ایمان۔ جیسے ہوتا رہتا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، محرمات بھی ہوتے ہیں، فرض فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، واجبات بھی چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے جس کو ظالم کہا، کہ ظلم، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، کوتاہیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، حرام میں مبتلا ہو کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ مقتصد وہ انسان جو تمام واجبات شریعہ کو ادا کرتا، مقتصد بولتے درمیانہ، متوسط، جو تمام واجبات شریعہ کو ادا کرتا اور محرمات سے بچتا رہتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، لیکن مستحب کاموں کو کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا۔ مستحب کام کوئی ضروری نہیں ہوتے، لازمی نہیں ہوتے مستحب کام، لیکن کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ یہ دوسری قسم بیان فرمائی۔ پہلی ہو گئی ظالم، سے مراد کون ہو گیا؟ وہ جو واجبات میں بھی کوتاہی کرتا ہے، کمی کوتاہی کرتے ہیں اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مقتصد وہ لوگ جو درمیانی چال چلنے والے، کا مطلب یہ کہ واجبات کو ادا کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن مستحبات کو چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مکروہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن حرام سے بچتے ہیں، اس کو مقتصد فرمائے، درمیانے درجے کے لوگ۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں سابقون بالخیرات، جو تمام واجبات کو ادا کرتے ہیں، تمام مستحبات کو ادا کرتے ہیں، ہر قسم کے محرمات اور مکروہات سے بچتے ہیں، اور بہت ساری حلال چیزوں سے اس ڈر سے بچتے ہیں کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہیں حلال لیکن اتنی احتیاط ان کے اوپر غالب ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے یہ تین قسمیں فرمائی امت محمدیہ کی، بہت زیادہ، ایک ہے ظالم، ایک ہے مقتصد، ایک ہے سابقون بالخیرات۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ
جیسا جیسا اس کا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں ایسا ایسا اس کا مقام ہے۔ جو سابق بالخیرات ہے وہ تو ایک دم جنت میں چلے جائیں گے، جو مقتصد ہیں وہ اس کے بعد جنت میں جائیں گے، جو ظالم ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ہر کوئی اپنے اعمال کا حساب کتاب بھگتانے کے بعد جائے گا جنت میں۔ کوئی کتنے عرصے بعد جائے گا، کوئی کتنے عرصے بعد جائے گا، کوئی کتنے عرصے بعد جائے گا، اور جتنے عرصے بعد جائے گا پتہ نہیں کون سے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ عالم بمراد، اللہ ہی کو پتہ۔ کہنے کو تو بعض لوگ بڑے آرام سے بولتے ہیں بھائی جائیں گے تو جنت میں نا، یہ نہیں ان کو پتا کہ جنت میں جانے میں وقفہ کتنا لگے گا، کتنے سو سال لگیں گے، وہ کتنے سو سال کس تکلیف میں گزریں گے، وہ پتہ تھوڑی ہے کسی کو۔ ہر انسان اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک روز مسجد میں گئے، وہاں پہلے سے حضرت ابو ثابت نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ مسجد میں گئے تو وہاں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ثابت رضی اللہ عنہ ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے کہ اللہم آنس وحشتی وارحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا، ویسر لی جلیسا صالحا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم آنس وحشتی، اے اللہ میری وحشت کو دور فرما دے، وارحم غربتی میری غربت پر رحم فرما، ویسر لی جلیسا صالحا اور مجھ کو بہترین جلیس، بہترین ہم نشین نصیب فرما، بہترین ہم نشین نصیب فرما۔ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس دعا اور طلب میں سچے ہیں تو میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، تو میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، مگر جب سے میں نے اس کو سنا اب تک کسی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ذکر فرمایا، وہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کو ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ پھر فرمایا کہ ان تین قسموں میں جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے، جو بہت زیادہ دنیا میں محنت کرتے ہیں نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ تشریح کر رہے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس آیت کی، تو تین قسم کے لوگ جو ہیں کیا درجہ ہوگا۔ فرمایا جو سابق بالخیرات یعنی وہ لوگ جو حرام میں مبتلا نہیں ہوتے، محرمات میں مبتلا نہیں ہوتے، مکروہات میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ حلال چیزوں کو بھی ڈر کے مارے چھوڑ دیتے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ لوگ تو وہ ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے، اور جو مقتصد یعنی درمیانے درجے میں ہوں گے ان سے ہلکا ہلکا حساب لیا جائے گا۔ کیا کیفیت ہوگی تو اللہ کو پتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جانے کیا حساب ہوگا، ہمیں تو عافیت مانگنی چاہیے اپنی۔ اور ظالم یعنی جو اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی دنیا میں وہ لوگ جو بے پرواہ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حرام ہو گیا تو ہو گیا کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں بے فکروں کی ایک فوج ہے نا، کوئی بات نہیں، نماز چھوٹ گئی کوئی بات، حرام آ گیا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ جو ہیں جو حرام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں ان سے چھٹتی ہیں، فرائض ان سے چھٹتے ہیں، واجبات ان سے چھٹتے ہیں، حرام ان سے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ وہ لوگ اس وقت جب حساب کتاب ہوگا سخت رنج اور تکلیف اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے تو نہیں آتا کہ جی دیکھی جائے گی جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا حکم ہے۔ انسان اپنے باس کی، انسان اپنے افسر کی باتوں کی تو پرواہ کرے اور اللہ کے حکم کو پس سے پوچھ ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہو، اللہ کے حکموں کی توہین ہو،
اللہ کے حکموں کو پیروں تلے روندا جائے تو کیا اللہ کے غصہ جوش میں نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ غصے نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ نہیں کیا؟ کہ اللہ نے قوموں کے اوپر عذاب نازل نہیں کیے؟ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ان کو اس مقام پر سخت رنج اور غم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ وعدہ کر چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل فی قلبہ مثقال خردل من ایمان دخل الجنہ، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں جائے گا، لیکن اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد، جو کوئی معمولی سزائیں نہیں ہوں، جنت میں ان کو داخلہ مل جائے گا. جب سارے جنت میں چلے جائیں گے، حساب کتاب، اصل چیز دیکھو ایمان ہے. میں پھر بات عرض کرتا ہوں، یہ ساری باتیں ایمان کے بعد کی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایمان نہ ہوا پھر تو سارے کے سارے گئے، اور ایمان کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی پھر تو وہ دائمی عذاب میں ہے، دائمی جہنم میں ہے. جب میں پڑھتا ہوں کہ جی فلانا اتنا بڑا سائنسدان عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے جس کو ایمان نہیں ملا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اتنا بڑا اکنامسٹ ہے، اتنا بڑا فلانا، اتنا تعلیم یافتہ، اتنا کتابوں کا مصنف، تو عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا علم دیا لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچان سکا. ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ جو فضاؤں میں کام کرتے ہیں، بادلوں پر، آسمانوں پر، مریخ پر، چاند پر ریسرچ کر رہے ہیں، کیسی کیسی اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سمندر کی تہ میں جا رہے ہیں، آپ دوزوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کیسی کیسی دنیا میں آباد ہے، اور زمین کے نیچے مزید کتنی زمینیں، اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں. افلاک کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے نظام شمسی بنے ہوئے ہیں، کس طرح سورج نکلتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، کیسے چاند سورج ستارے اپنے کاموں پہ لگے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، ہر چیز ایک اپنے وقت مقررہ پر چل رہی ہے. سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نہ سمجھ میں آیا. تو بتائیے اس علم کا پھر فائدہ کیا ہوا جو انسان کو حقیقت نہ بتا سکے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت نہ بتا سکے کہ حقیقت کیا ہے. تو بھائی یہ تو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے. اس لیے ہمیشہ اصل چیز، سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی چیز، سب سے زیادہ حفاظت میں رکھنے والی چیز وہ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. جیسا بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن ایک بات کا اطمینان ہے کہ اللہ نے ایمان دیا. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ہمارے نبی، ہم اس کی گواہی دیتے. ہاں ہمارا عمل وہ کوتا، یہ ساری تینوں قسمیں اس ایمان کے بعد ہے. اسی لیے اپنے ایمان کی سب سے پہلی حفاظت، جس طرح اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے نا، آدمی سب سے پہلے اس کو اپنی جان سے لگا کر رکھتا ہے، وہ ایمان ہے ہمارا. کہیں وہ نہ ہاتھوں سے چلا جائے، وہ چلا گیا تو کچھ باقی نہیں ہے، باقی ساری دنیا تباہ و برباد ہے، کچھ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ کچھ بھی ہوگا اہل ایمان کچھ بھی کر لیں لیکن سزائیں بھگتیں گے، جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ جانتے ہیں. اللہ سے بس مغفرت مانگو، عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں پہنچا دے. جنت میں اللہ کے فضل سے ہی جانا ہے. اپنے اعمال تو ایک کوشش ہے، کیا اس کی حیثیت ہے ہمیں نہیں پتہ. کیا ہے ہم مانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی، ہم کس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کون سے کام کس طرح کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. اپنا ہر آدمی اپنا جانتا ہے. جنت میں داخلہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اللہ سے عافیت مانگو کہ یا اللہ جنت میں پہنچا دیجئے، اپنے فضل سے پہنچا دیجئے، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما.
اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل کرنے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارا بھی، ہمارے بیوی بچوں کا بھی، ہماری اولاد کا بھی، ہمارے خاندان والوں کا بھی، دوست احباب کا بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایمان کامل پر۔ اصل چیز ایمان کامل، اس کے ساتھ قبر میں پہنچ گئے، پھر آگے خیر ہی خیر ہے۔ رہ گئی کوتاہیاں تو دیکھیے غفلت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ غفلت کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ غفلت جو ہے نا دنیا میں کہیں بھی قابل گوارا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ اپنے گھر سے غافل ہو، آپ کا گھر چل جائے گا؟ آپ بچوں سے غافل ہو، آپ کے بچے صحیح تربیت پا جائیں گے؟ بتائیے آپ اگر اپنے کاروبار سے غافل ہو، آپ کا کاروبار چلے گا؟ آپ اپنی ملازمت سے غافل ہو، آپ کی ملازمت چلے گی؟ بچے اپنی تعلیم سے غافل ہو، کیا بچے تعلیم حاصل کریں گے؟ غفلت کے ساتھ تو دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا، گھر نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، بچے نہیں چلتے، کچھ نہیں چلتا۔ غفلت تو تباہ کر ڈالتی ہے ہر چیز کو۔ اسی طرح زندگی یہ غفلت کے ساتھ نہیں چلتی کہ جب دل چاہا اٹھ گئے، جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، جو سا دل چاہا کر لیا۔ یہ غافل کو طریقوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں تباہ و برباد کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز غفلت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں نقصان ہوگا غفلت ہوگا۔ ڈرائیونگ ایک آدمی کر رہا ہے، غافل ہو گیا ڈرائیونگ سے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ چند سیکنڈوں میں گاڑی ٹکرا جائے گی اس کو۔ سڑک پار کر رہے ہیں، آپ کو یہ خیال نہیں رہا کہ میں سڑک پار کر رہا ہوں، غافل ہو گئے آپ اپنے گرد و پیش سے کہ میں سڑک پہ چل رہا ہوں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ چند سیکنڈ لگیں گے ایکسیڈنٹ ہونے میں، چند سیکنڈ لگیں گے ایکسیڈنٹ ہونے میں۔ تو جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غفلت تباہی کا شکار کر دیتی ہے انسان کو، تو کیا یہ غفلت ہماری زندگی میں اگر آ گئی دین کے معاملے میں تو کیا ہمارے دین کو نہیں تباہ کرتے ڈال دے گی؟ ہمیں پرواہی نہ ہو نمازوں کی، ہمیں پرواہی نہ ہو حقوق العباد کی، ہمیں پرواہی نہ ہو حقوق اللہ کی، تو بھائیوں پھر نامہ اعمال میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ پھر تو نامہ اعمال حقارت ہی ہوں گے، تباہی ہوں گے۔ پھر تو یہی ہوگا کہ جب پریشانیاں ہوں گی اس وقت میں جب انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ تیسری قسم کے ظالم انسان کی جب اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے بہت وقت کے بعد، جتنا بھی وقت اللہ نے رکھا ہوگا اللہ ہی کو خبر ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب وہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، ہم نے وارث بنایا کتاب اللہ کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا۔ فمنہم، کہ بندوں میں چننے کے بعد بعض ان میں وہ ہیں جو ظالم ہیں، بعض ان میں وہ ہیں جو درمیان کے راستے میں چلنے والے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو نیک کاموں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جائے گا انسان، پھر اصل زندگی کے مزے وہاں شروع ہوں گے۔ دنیا میں کون سی مزے ہیں انسان کے؟ اصل زندگی کے مزے جب انسان کی مغفرت ہو جائے گی اور انسان آخرت میں جنت وقت گزارنے کے بعد جب آخرت میں پہنچے گا، دنیا کا وقت گزارنے کے بعد آخرت میں پہنچے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ فضل داخل کر دیں گے اپنے فضل سے۔ فرمایا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بہت بڑا اللہ کا فضل کہ انسان جنت میں پہنچے گا، جائے گا انسان جنت میں اللہ کے فضل سے۔ انسان جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اللہ، آدمی کو کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عمل بھی کرے وہ انسان بہت بڑی غلطی پر ہے جو صرف اللہ سے امید لگا کے رکھے، عمل کوئی نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ کام کوئی نہیں کیا لیکن امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مقرب ہوگا اللہ کا؟ سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، تو کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ کتنی جنگیں لڑیں، کتنے جہاد کیے، کتنی فاقے کیے، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ نمبر 2، وہ انسان جو صرف محنت کرے، وہ انسان جو کہ صرف کیا کرے؟
صرف محنت کر رہا ہے اور اللہ کے فضل سے کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھا، وہ بھی غلطی پر، اس نے صرف اپنے عمل پر بھروسہ کیا، اللہ کی طرف تو نظر ہی نہیں ڈالی۔ کامیاب انسان وہ ہے، صحیح طریقہ وہ ہے کہ اپنے کرنے کا کام کرے، پھر اللہ تعالی سے امیدیں لگائے کہ یا اللہ میرا کرنے کا کام یہ تھا، باقی آپ کا فضل، آپ کا احسان، باقی آپ کا فضل اور آپ کا احسان۔ آپ اب امید لگائے اللہ سے، اپنے کرنے کا کام کر لیا، یہ ہے اصل طریقہ کہ اپنے کرنے کا کام پورا کرے، پھر اللہ سے امید لگائے۔ ان دونوں کا مجموعہ در حقیقت یہ انسان کو یہ پہنچاتا ہے آخرت میں اونچے مقام کے اوپر، یہ کرنے کی چیز ہے، کرنے کا کام پورا کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت ہوگی ہمیشہ رہنے کی جگہ، یدخلونہا جس جنت میں وہ داخل ہوگا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں کنگن پہنائے جائیں گے، اس جنت میں اس کو زیور پہنایا جائے گا، اس کو اس جنت میں کنگن کا، من ذہب ولؤلؤا سونے اور چاندی کا، ولباسہم فیہا حریر اور اس کا لباس اس میں کیسا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر نصیب فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پر عمل کرنے کو آسان فرما۔ یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔